امریکہ کے صدارتی الیکشن سے قبل پاکستان میں دو اہم فیصلے کر لیے گئے۔ پہلا یہ کہ سروسز چیف کی مدت ملازمت کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا۔ عام پاکستانیوں کو ایئر فورس اور نیوی کے سربراہان کا تو نام ہی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ تاثر عام ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے یہ کام کرنے والی حکومت کا کہنا ہے آرمی چیف کو 2 سال کی توسیع نہیں دی گئی بلکہ ان کے عہدے کی مدت کا تعین کیا گیا ہے، جس کا اصل مقصد ملک میں استحکام لانا ہے۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن سے پہلے دوسرا اہم فیصلہ آئینی عدالت کے سربراہ کی تقرری ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وجود میں آنے والی آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین ہوں گے۔ بظاہر یہ تو صرف ایک آئینی بینچ ہوگا اور اصل چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہوں گے، لیکن حقیقت میں اب 2 چیف جسٹس ہوں گے۔ آئینی بینچ میں شامل جج صاحبان غیر آئینی مقدمات کی سماعت کر سکیں گے، لیکن غیر آئینی بینچ میں شامل جج صاحبان آئینی مقدمات کی سماعت نہیں کر سکیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بہت سی درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں اور ان تمام درخواستوں کا فیصلہ جسٹس امین الدین کو کرنا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ آئینی بینچ کی تشکیل سے اعلیٰ ترین عدلیہ کے ججوں میں پائی جانے والی گروہ بندی کم ہوگی یا بڑھے گی۔ حکومت نے تو پارلیمنٹ کے ذریعے ایک نیا قانون منظور کروا کے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ بھی کر لیا۔ عام تاثر یہ ہے کہ جسٹس امین الدین حکومت کے حامی ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سپریم کورٹ میں حکومت کے حامی ججوں کی تعداد میں اضافہ کر کے حکومت اپنے لیے خطرات کو کم کر رہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں سپریم کورٹ پاکستان کی پاور پالیٹکس کا اکھاڑا بنی ہوئی ہے اور اس اکھاڑے میں ہونے والے مقابلوں سے اتنی جلدی استحکام نہیں آ سکتا۔ سابق چیئرمین اور پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے پارلیمنٹ سے بغیر بحث و مباحثے کے منظور کرائے جانے والے قوانین پر بہت تنقید کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں ان قوانین کی منظوری کو خوفناک نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ خوفزدہ پارلیمنٹ کا وجود ہمیشہ خطرے میں گھرا رہتا ہے۔ پیپل پارٹی نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافے سمیت 6 دیگر قوانین کی منظوری کے لیے ووٹ تو دے دیا، لیکن ووٹ دینے کے باوجود پیپل پارٹی کے کئی اراکین پارلیمنٹ کا آف دی ریکارڈ یہ کہنا ہے کہ پالیسیوں میں تسلسل کے نام پر آرمی چیف کی مدت میں اضافے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ جمہوریت کی مضبوطی کا تعلق آئین پر عمل درآمد میں ہے، لیکن موجودہ پارلیمنٹ آئین کی شکل بگاڑنے میں سہولت کاری کر رہی ہے۔ پیپل پارٹی آئندہ انتخابات کے بعد بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، لیکن شہباز شریف نے آئینی عدالت کے قیام اور آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال کر کے اپنے اگلے 5 سال بھی پکے کر لیے ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت کے مستحکم ہونے سے مسلم لیگ نون کے اندر پاور سٹرگل میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروہ مریم نواز کو آئندہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ گروہ ISI کے سابق سربراہ ندیم انجم کو ایک اور ایکسٹینشن دلوانا چاہتا تھا۔ ندیم انجم کو ایکسٹینشن نہ ملنے سے یہ گروہ مایوس ہوا۔ شہباز شریف اپنے قدم جمانے کے بعد وفاقی کابینہ میں رد و بدل کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ کچھ متحرک اور دوڑ بھاگ کرنے والے ساتھیوں کو کابینہ میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ کابینہ میں شامل چند اراکین کی کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں۔ وہ ان سست رفتار ساتھیوں کو کابینہ سے نکلوانا چاہتا ہے، لیکن ان صاحبان کو نواز شریف کی خوشنودی حاصل ہے۔ شہباز شریف کی پوری کوشش ہے کہ وہ بطور وزیر اعظم اپنے بھائی نواز شریف کو ساتھ لے کر چلے اور تمام اہم فیصلے اپنے بھائی کے مشورے سے کرتے ہیں، لیکن ان کی سیاسی بقا حکومت کی کارکردگی سے مشروط ہے۔ حکومت کی کارکردگی میں بہتری نہ آئی تو اس کا اثر ان اداروں کی شہرت پر بھی پڑے گا جو حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں۔ فی الحال پاکستان تحریک انصاف موجودہ حکومت کے لیے کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن حکومت کو اندر سے کئی خطرات کا سامنا ہے۔ اس کوشش کا مقصد جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تقرری کو روکنا تھا۔ تحریک انصاف اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی۔ 2 سال بعد تحریک انصاف ایک بار پھر نومبر میں تحریک چلانے کی کوشش کرے گی۔ تحریک انصاف کا خیال ہے کہ امریکہ صدارتی الیکشن کے بعد پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی توجہ حاصل کرنا آسان ہوگا، لیکن امریکہ میں پاکستان کی تبدیلی کے بعد پاکستان میں عمران خان کے لیے فوری طور پر کوئی ریلیف حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی تشکیل اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافے کو ایک احتیاطی بندوبست کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس احتیاطی بندوبست کا مقصد پاکستان کی سیاست میں غیر ملکی مداخلت کو روکنا نظر آتا ہے،
لیکن اگر شہباز شریف حکومت کی کارکردگی بہتر نہ ہوئی اور تحریک انصاف اپنے حامیوں کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو گئی تو تمام احتیاطی بندوبست دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔